اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایران مغرب کے سامنے بالکل اکیلا کھڑا ہے تو یہ شاید پوری کہانی نہیں ہے۔ اصل میں پردے کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جو پوری دنیا کی طاقت کے توازن کو بدل سکتی ہے۔ تو سوال پھر وہی ہے، کیا ایران واقعی اکیلا لڑ رہا ہے؟ چلیں اس پورے خفیہ جال کو ڈی کوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل میں کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کہانی کی بات کرتے ہیں جو اکثر سنائی جاتی ہے کہ ایران عالمی سطح پر بالکل تنہا ہے، الگ تھلگ ہے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں، جو بیانیہ ہمیں بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران ایک اکیلا ضدی ملک ہے، لیکن اصل طاقت وہ کھلے میدان جنگ میں ہے ہی نہیں۔ اصل کھیل تو پردے کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو ایران کی طاقت کا جو پہلا لیئر ہے نا، وہ ہیں اس کی پراکسی آرمیز۔ یہ وہ گروپس ہیں جو ایران کے لیے لڑتے ہیں جبکہ ایران خود بیک اینڈ پر رہتا ہے۔ اس نیٹ ورک کو ایکسس آف ریزسٹنس یا مزاحمت کا محور کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کیا؟ یہ ایک غیر رسمی فوجی اتحاد ہے جسے ایران لیڈ کرتا ہے۔ اس میں ریاستیں اور غیر ریاستی گروپس دونوں شامل ہیں، اور ان سب کا مقصد ایک ہی ہے: خطے میں امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کا اثر و رسوخ ختم کرنا۔ اس محور کے جو اہم کھلاڑی ہیں ان میں شامل ہیں لبنان سے حزب اللہ، یمن سے حوثی، عراق سے شیعہ ملیشیاز جیسے کتائب حزب اللہ، اور غزہ سے حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد۔ یہ سب گروپس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے لیے فرنٹ لائن پر لڑتے ہیں۔ اور ان کی کمٹمنٹ کتنی مضبوط ہے اس کا اندازہ حوثی رہنما عبد الملک الحوثی کے اس بیان سے لگا لیں۔ انہوں نے صاف صاف کہا تھا، اگر امریکہ غزہ کے تنازع میں شامل ہوا تو ہم میزائلوں اور ڈرون سے بدلہ لیں گے۔ مطلب یہ صرف کوئی کھوکھلی دھمکی نہیں تھی، یہ ایک واضح سگنل تھا، ایک مشترکہ دفاعی حکمت عملی کا۔ لیکن ٹھہرے، یہ تو صرف پہلا لیئر تھا، اصل گیم تو دوسرے لیئر میں ہے، جہاں آتے ہیں عالمی سپر پاورز جو پردے کے پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہاں دو اہم کھلاڑی ہیں۔ ایک طرف ہے روس، جو ایران کا اسٹریٹجک اور فوجی پارٹنر ہے، دفاع، انٹیلیجنس، جدید ہتھیار، ہر چیز میں۔ دوسری طرف ہے چین، جو ایران کے لیے ایک معاشی لائف لائن ہے۔ چین ایران کا سب سے بڑا تیل خریدار ہے، جو اسے پابندیوں کو بائی پاس کرنے میں سیدھی سیدھی مدد کرتا ہے۔ ذرائع صدد کو دیکھیں، 90%۔ ایران کے کل تیل کی برآمدات کا تقریباً 90% صرف چین خریدتا ہے۔ یہ ایسی لائف لائن ہے جس نے پابندیوں کے باوجود ایران کو اربوں ڈالر کا ریونیو دیا ہے۔ اور یہ شراکت داری صرف تیل تک نہیں ہے۔ ایران چین کے میگا پروجیکٹس جیسے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور دونوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ پروجیکٹس اصل میں مغربی کنٹرول والے تجارتی راستوں کو چیلنج کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، روس اور چین تو سپورٹ کر رہے ہیں، پر تیسرا لیئر یعنی مسلم دنیا، وہاں صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ یہاں پر کوئی ایک رائے نہیں ہے، پوری مسلم دنیا تقسیم ہے۔ ایک طرف عمان جیسے ممالک ہیں جو غیر جانبدار رہتے ہیں، اکثر ایران اور مغرب کے بیچ ثالث کا کردار ادا کرتے ہیں، تو دوسری طرف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہیں جو ایران کے حریف ہیں۔ انہوں نے تو ایران کے خلاف اتحاد تک بنائے ہوئے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اس ایکس فیکٹر پر جس کی خاموشی میں ہی سب سے زیادہ معنی چھپے ہیں: پاکستان۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، پاکستان جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے، وہ اصل میں کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں، سرکاری طور پر پاکستان کی پالیسی غیر جانبداری کی ہے، اور ایران کے ساتھ اس کے اپنے بھی مسئلے ہیں، سرحدی مسائل سے لے کر فرقہ وارانہ خدشات تک۔ لیکن ان سب کے باوجود پاکستان کھل کر ایران کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ اس کی ایٹمی حیثیت کی وجہ سے اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے، اور کسی بھی بحران میں وہ خاموش سفارتی حمایت دے سکتا ہے۔ حالانکہ براہ راست فوجی حمایت کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، لیکن پاکستان کی پوزیشن ہی ایسی ہے کہ وہ کسی بھی بڑے علاقائی تنازع میں ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم ان سب ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں تو سامنے آتی ہے ایک شیڈو الائنس کی تصویر، ایک ایسا اتحاد جو شاید نظر نہیں آتا لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ چلیں اس پورے کثیر سطحی ڈھانچے کا خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلی سطح اندرونی حلقہ، یہ ہیں ایکسس آف ریزسٹنس کی پراکسی فوجیں جو فرنٹ لائن پر لڑتی ہیں۔ دوسری سطح عالمی حمایتی، یعنی روس سے اسٹریٹجک فوجی مدد اور چین سے معاشی لائف لائن۔ اور تیسری سطح سفارتی کھلاڑی، جس میں عمان جیسے ثالثوں سے لے کر پاکستان جیسی اسٹریٹجک خاموشی تک شامل ہے۔ تو
حتمی بات یہ ہے کہ ایران اکیلا نہیں ہے، یہ ایک ایسی شیڈو الائنس کے ساتھ کھڑا ہے جس کی اصل طاقت اور حجم کا اندازہ دنیا ابھی لگا رہی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، جیسے جیسے یہ نیٹ ورکس مضبوط ہو رہے ہیں، کیا ہم ایک نئے عالمی طاقت کے بلاک کو ابھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ایک ایسا بلاک جو شاید قائم شدہ عالمی نظام کو چیلنج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟